پاک قطر تکافل کب وجود میں آیا اور اس کا مختصر سا تعارف اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ پیش کر دیں۔ اس وقت لوگوں کے اذہان میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جو روایتی جو بینک ہیں تو وہ تو لوگوں کو بڑی بینیفٹ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، بہت ساری فیسلٹیز بھی دیتے ہیں، تو پاک قطر تکافل کی کیا خدمات ہیں، وہ کیا خدمات فراہم کرتا ہے، اور بنیادی طور پر تکافل کس چیز کا نام ہے اور کیا اس کی خدمات ہیں؟ جی بالکل، چیز کیا ہیں، کون سے پلان آپ دیتے ہیں اپنے کے بعد ہمارے ناظرین کو؟ آپ انشورنس اور تکافل میں بظاہر کوئی فرق تو نظر نہیں آتا، جو آپ نے بھی مطلب بات بتلائی، تو ایک تو اس میں آپ فرق بھی بتلا دیجئے کہ انشورنس اور تکافل میں کیا فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ جو روایتی انشورنس ہے تو اس کو علماء ناجائز کہتے ہیں اور پاک قطر تکافل کو جائز کہتے ہیں، تو یہ جائز کیسے ہو گیا اور انشورنس ناجائز کیسے ہو گیا؟ جی بالکل، آپ نے میں کہ بہت سارے علماء کرام بھی اور عوام الناس میں بھی یہ اشکال پایا جاتا ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، دنیا میں ان کا نام بھی ہے، ان کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، تو اب کافی عرصے سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور سننے میں یہ آئے کہ اب وہ شریعہ بورڈ کے ممبر نہیں رہے اور ان سے الگ ہو گئے، تو ایک تو یہ اشارہ فرما دیجیے کہ ان کی علیحدگی کی وجہ کیا تھی، کیا واقعتاً علیحدہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اگر علیحدہ ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں، اور دوسرا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ کئی سال رقم ادا کرنے کے باوجود خسارے میں رہتے ہیں۔ قطر تکافل کی سرفیسز کیسی ہیں؟ عمومی طور پر یہ تاثر ہے لوگوں کے مابین کہ کلیمز کی ادائیگی کے وقت لوگوں کو آفس کے چکر لگوائے جاتے ہیں اور ان کی جوتیاں گھس جاتی ہیں۔ حال ہی کے اندر پاک قطر تکافل نے ماہانہ بچت تکافل کا آغاز کیا ہے، تو چونکہ یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، زیادہ وقت اس کو نہیں ہوا، تو اس بارے میں تھوڑی سی تفصیلات آپ ارشاد فرمائیں۔ ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و حاضرین، اس وقت پوری دنیا کے اندر بالعموم اور بالخصوص ملک پاکستان کا جو نظام ہے وہ سود کے نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ جب عوام الناس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ سود کے نظام سے بچیں، سود سے دور رہیں، تو عوام الناس کا سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا متبادل بھی ہمیں دیا جائے۔ اس کا متبادل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کرام کو، ہمارے اکابر کو، بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم فرزند مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پاک قطر تکافل کے نام سے ایک ادارہ بنایا، ایک کمپنی بنائی، جو کہ انشورنس کا متبادل بھی ہے اور سود کے نظام کا متبادل بھی ہے۔ اس پاک قطر تکافل کے متعلق لوگوں کے اذہان میں بہت سارے اشکالات ہیں، بہت سارے تحفظات ہیں، بہت سارے اعتراضات ہیں۔ ان تمام اعتراضات کے تسلی بخش جواب دینے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے اپنے چینل پہ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو فاضل دارالعلوم کراچی ہیں، تو ان سے انشاءاللہ العزیز اس پاک قطر تکافل کے متعلق مکمل تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت کا مشکور اور ممنون ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، سب سے پہلے آپ اپنا ذرا تعارف بھی کروا دیجئے اور ساتھ یہ بھی بتلائیے کہ اس وقت آپ کس عہدے پر کام کر رہے ہیں اور کتنے عرصے سے آپ پاک قطر تکافل سے وابستہ ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے توسط سے مجھے بات کرنے کی یہاں پر مجھے بات کرنے کے لیے مدعو کیا اور وقت دیا۔ میرا نام عبدالاحد ہے، میں جامعہ دارالعلوم کراچی سے میں نے درس نظامی کیا ہوا ہے اور پاک قطر کے ساتھ میں پچھلے 13 سالوں سے وابستہ ہوں، ماشاءاللہ، اور اس وقت میں گروپ ہیڈ کی پوزیشن پہ کام کر رہا ہوں۔ حیدرآباد ریجن تقریباً جو ہے نا میں تمام ہیڈ کرتا ہوں، تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا حضرت، سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ پاک قطر تکافل کب وجود میں آیا اور اس کا مختصر سا تعارف اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ پیش کر دیں۔ جی بالکل،
پاک قطر تکافل نے بنیادی طور پہ تکافل کا لائسنس لیا ہے 2006 میں، جی اور 2007 سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ پاکستان میں تکافل کا کانسیپٹ سب سے پہلے یہی لے کر آئے، ماشاء اللہ، اور پاکستان کی سب سے پہلی تکافل کمپنی پاک قطر فیملی تکافل ہے۔ اس وقت بھی اپنے کلائنٹس کے اعتبار سے اور اپنے اثاثوں کے اعتبار سے اور لوگوں کو سروسز دینے کے اعتبار سے تکافل کی سب سے بڑی کمپنی پاک قطر فیملی تکافل ہے، ماشاء اللہ، اور کئی مرتبہ ماضی میں جو ہے یہ مختلف قسم کے ایوارڈز بھی لے چکی ہے اپنی سروسز کے اعتبار سے، اپنی بہترین پروڈکٹس کے اعتبار سے۔ تو یہ پاک قطر کا مختصر سے تعارف ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اس وقت لوگوں کے اذہان میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جو روایتی جو بینک ہیں تو وہ تو لوگوں کو بڑی بینیفٹ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، بہت ساری فیسلٹیز بھی دیتے ہیں، تو پاک قطر تکافل کی کیا خدمات ہیں، وہ کیا خدمات فراہم کرتا ہے، اور بنیادی طور پر تکافل کس چیز کا نام ہے اور کیا اس کی خدمات ہیں؟ جی بالکل، تکافل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے آپس میں ایک دوسرے کی کفالت کرنا۔ ماشاء اللہ، جیسے کہ آپ نے تعارفی کلمات میں یہ بتلایا کہ ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ اور پورے دنیا میں بھی سودی نظام رائج ہے، لوگوں کو جو ضروریات ہیں ان کی وہ سودی طریقے کے ساتھ پوری کی جا رہی ہیں۔ تو اب جب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ آپ سودی نظام سے ہٹ جائیں، تو آبویسلی وہ الٹرنیٹ مانگتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں سودی نظام سے ہٹا رہے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی الٹرنیٹ بھی دے جو ہماری ضروریات کو پورا کرے۔ تو بینکنگ سیکٹر میں اسلامک بینکنگ کو متعارف کروایا گیا، اور انشورنس سیکٹر میں تکافل کو متعارف کروایا گیا۔ تکافل جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا دیا ہے، اس کا معنی ہے آپس میں ایک دوسرے کی کفالت کرنا۔ یہ بنیادی طور پہ اس نظریے پہ قائم ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی خاندان کا کفیل ہے، وہ اپنے خاندان کے لیے محنت کرتا ہے اور اسے انکم ہوتی ہے، وہ اس انکم سے اپنے خاندان کی کفالت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ خطرات لاحق ہیں کہ خدا نہ کرے وہ کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ڈسیبلٹی کا شکار ہو جائے، یا خدا نہ کرے کسی وقت بھی وہ دنیا سے چلا جائے، موت کا شکار ہو جائے، تو آپ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، دنیا سے ہر بندے نے ہی جانا ہے۔ تو جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے ایک تو ایموشنل لاس چھوڑتا ہے جس کو کوئی پر نہیں کر سکتا، اس خلا کو کوئی پر نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک فائنینشیل خلا بھی چھوڑتا ہے، اس کی فیملی کو ایک فائنینشیل لاس بھی ہوتا ہے، تو اس کو پر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو تکافل کی صورت میں وہ کرنے کی اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جب بھی کوئی کفیل موجود ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کی ہائر ایجوکیشن کی طرف سوچتا ہے یا ان کی شادی کو کروانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ فی زمانہ جو مہنگائی ہے، جو معاملات ہیں، تو ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی فرد اپنے بچوں کی شادی کر رہا ہوتا ہے یا تو وہ کوئی لون لیتا ہے یا اپنی کوئی پراپرٹی سیل کر دیتا ہے، یعنی اللہ نے جو خوشی کا موقع دیا ہوتا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے بڑی مشکل سے جھیل رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کے لیے کوئی مینجمنٹ نہیں کی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہی اس چیز کی طرف راغب کرتے ہیں کہ وہ یہ مینجمنٹ کریں اور اپنے بچوں کی شادی یا ان کی ہائر ایجوکیشن کو یا اپنی ریٹائرمنٹ کو پلان کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ پلان ہیں جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس دوران میں اللہ نہ کرے وہ کسی ناگہانی کا شکار ہو جائے تو تکافل ان کے گھر والوں کی کفالت کرتا ہے، جو کہ اس کے لفظ میں آ گیا۔ تو یہ اس طریقے سے تکافل جو ہے نا لوگوں کو، اور خاص طور پہ یعنی پاک قطر فیملی تکافل لوگوں کو یہ خدمات فراہم کر رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن یا ان کی ویڈنگز جو ہیں پلان کریں۔ اس دوران میں اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آ گئی تو ہم ان کی کفالت کریں گے۔ یہ سروسز ہم دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پالیسیز کیا ہیں، کون سے پلان آپ دیتے ہیں اپنے؟ ہمارے جو ممبر شپس ہیں یا ہمارے جو پلان ہیں وہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے ہیں، یعنی ایک مزدور آدمی سے لے کر ایک ارب پتی آدمی تک کے لیے ہمارے پاس پلان ہے۔ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی جو ہے انکم پر، اس کے ایکسپینسز پر اور اس کی سیونگ پاور پر۔ تو ریڈی میڈ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ہم ہر کلائنٹ کے فائنینشیلز دیکھتے ہوئے تو ان کو ہم پلان سجیسٹ کرتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پہ کام ہی فائنینشیل ایڈوائزر کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں تو یہ انشورنس والے بھی فراہم کر رہے تھے، لیکن وہ ایک حرام طریقے سے فراہم کر رہے تھے۔ ہم نے یہ چیزیں جو ہے نا ایک حلال وے میں شریعہ کمپلائنٹ طور پر ان لوگوں کو فراہم کرنا شروع کی ہے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ اچھا، جو ابھی آپ نے جو اس کے فوائد بتلائے ہیں پاک قطر تکافل کے، تو اب آپ ان کو تمام فوائد بتانے کے بعد ہمارے ناظرین کو آپ انشورنس اور تکافل میں بظاہر کوئی فرق تو نظر نہیں آتا، جو آپ نے بھی بات بتلائی،
تو ایک تو اس میں آپ فرق بھی بتلا دیجئے کہ انشورنس اور تکافل میں کیا فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ جو روایتی انشورنس ہے تو اس کو علماء ناجائز کہتے ہیں اور پاک تکافل کو جائز کہتے ہیں، تو یہ جائز کیسے ہو گیا اور انشورنس ناجائز کیسے ہو گیا؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ شریعت کے معاملات کو سمجھنے کے لیے، حلال اور حرام کو سمجھنے کے لیے ایک بات بنیادی طور پہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شرعی جو معاملات ہیں نا وہ اپنے معاہدے کی وجہ سے حرام یا حلال ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی معاملے کو ایک ظاہری کیفیت میں آپ دیکھیں اور اس کے نتائج کو دیکھیں تو دو معاملے ایک جیسے ہونے کی وجہ سے دونوں کو ایک جیسا حکم آپ نہیں دے سکتے۔ اس کو میں مزید وضاحت ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے کروں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام کھجوریں لے کر آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں پیش کی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کھجوریں تم کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم خیبر سے یہ کھجوریں لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پوچھا ان سے کہ یہ کھجوریں تم کیسے لاتے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم اپنی 2 سا کھجوریں دے کر 1 سا کھجور لے لیتے ہیں، سا مین آپ کلو گرام سمجھ لیں، اس وقت پیمانہ تھا یہ ناپنے کا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ستیہ ناس ہو، یہ تو تم سود کا معاملہ کرتے ہو، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ 2 سا کھجور 2 درہم کے بدلے میں فروخت کر دو اور پھر 2 درہم کے بدلے میں 1 سا کھجور خرید لو۔ اب ماشاءاللہ آپ خود عالم دین ہیں اور ناظرین کے لیے میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ فقہاء کرام ایک حدیث سے 100 مسائل نکالتے ہیں، تو اس حدیث میں بھی کئی مسائل علماء کرام نے مستنبط کیے ہیں، جن میں بنیادی 2-3 باتیں جو سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو بات میں نے عرض کی شروع میں کہ 2 معاملے اگر ظاہری کیفیت کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں اور ان کا نتیجہ بھی ایک جیسا نکل رہا ہے، وہ اپنے حلال اور حرام ہونے میں الگ ہو سکتے ہیں معاہدے کی وجہ سے۔ چنانچہ اب اسی حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ یہاں پر 4 افراد اگر ہوں اور ان میں سے 2 افراد جو ہیں وہ 2 کلو کھجور دے کر 1 کلو کھجور لے لیں، اور دوسرے 2 فرد یہ کریں کہ وہ 2 کلو کھجور دے کر اس کا 100 روپے لے لیں، پھر ان 100 روپے کے بدلے میں 1 کلو کھجور خرید لیں، تو دور سے دیکھنے والا شخص جب دیکھے گا تو اس کو ظاہری کیفیت نظر آئے گی کہ 2 کلو کھجور ادھر گئی اور 1 کلو ادھر آئی ہے، اور ادھر بھی یہی معاملہ ہوا ہے، نتیجہ بھی ایک جیسا نظر آئے گا کہ وہاں جو پہلے 1 کلو کھجور کا مالک تھا اب 2 کلو والی کھجور کا مالک ہے، اور 2 کلو والا 1 کلو والی کھجور کا مالک ہے۔ لیکن اس کی جب ہم گہرائی میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پہلے 2 افراد نے ادلا بدلا کیا، یعنی انہوں نے جب کھجور دی تو اب وہ پابند تھا کہ اس کو 1 کلو کھجور دیتا، تو وہ جب ادلا بدلا ہوا تو وہ ناجائز ہو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ لیکن یہ جو دوسرے افراد نے جن میں بندے نے 100 روپے نکال کر دیے تو یہ خرید و فروخت ہوئی۔ اب جب ایک بندے نے ایک مرتبہ 2 کلو کھجور دے کر 100 روپے لے لیے، ایک معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب یہ شخص اگر ان 100 روپے کے بدلے میں 1 کلو کھجور دینے سے انکار کر دے تو اس کو اس کا پورا حق حاصل ہے۔ جب اس نے دوبارہ 100 روپے دے کر 1 کلو کھجور خریدی تو یہ ایک نیا معاہدہ ہوا، نئی خرید و فروخت ہوئی، تو لہٰذا اب یہ حلال ہو گیا یہ والا معاملہ۔ تو چنانچہ اگر آپ انشورنس کو اور تکافل کو ظاہری کیفیت میں اور نتائج کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حل بھی بتلایا، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ایک عالم کی یا مفتی کی ذمہ داری کسی ایسے معاملے کو لے کر جو رائج ہو اور لوگوں کی ضرورت ہو، اتنی نہیں بنتی کہ وہ حرام کہہ کر چپ ہو جائے، بلکہ اسے حل بھی دینا ہے۔ تو چنانچہ انشورنس کا جو ظاہری کانسیپٹ تھا اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ تو وہی تھا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کیا، صرف اس کے معاہدے میں خرابی تھی۔ معاہدے میں خرابی کیا تھی؟ 3 بنیادی چیزیں تھیں جو انشورنس کے اندر خرابی پیدا کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک سود، جسے عربی میں ربا کہتے ہیں، دوسری غرر، انسرٹینٹی انگلش میں کہلاتی ہے، اور اسی طریقے سے قمار۔ یہ 3 چیزیں، جوا، یہ 3 چیزیں پائی جاتی تھیں انشورنس کے اندر، اور ان 3 چیزوں کا بنیادی منبع یہ تھا کہ انشورنس میں جو کلائنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے کمپنی کا، وہ عقد معاوضہ ہوتا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ 3 خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں بنیادی طور پہ۔ تو علماء کرام نے اس پہ کام کیا کہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے، ہر بندہ اگر وہ خدا نہ خواستہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو فیملی کو ضرورت پڑتی ہے فائنینشیل پروٹیکشن کی، یا جو بندہ حیات موجود ہے اسے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ لانگ ٹرم کی کوئی پلاننگ کرے۔ تو علماء کرام نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے پاکستان میں خاص طور پہ کہ یہ صرف مفتی تقی عثمانی صاحب نے کوئی اکیلے ایک کام کر لیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ
چونکہ عالمی مسئلہ ہے، جی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، تو ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے ہر مسئلے کا حل بھی اسلام میں موجود ہے. تو چنانچہ جتنے بھی جدید مسائل ہیں ان کے حل کے لیے باقاعدہ کوششیں کی جاتی ہیں. جس طریقے سے سائنسی علوم کے اوپر لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی فقہی معاملات کے لیے بھی ریسرچ کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ہے سعودی عرب میں، مجمع فقہ الاسلامی کے نام سے. وہاں پر اس پر باقاعدہ ریسرچ کی گئی، پوری دنیا کی ہر فقہ کے علماء اکرام وہاں پر موجود رہے، اس پہ ابحاث ہوتی رہیں، اور پھر جا کے کہیں اس کے 2-3 قسم کے ماڈیول بنے. تو پاک قطر فیملی تکافل جس ماڈیول پہ کام کر رہی ہے وہ وکالہ وقف ماڈل کہلاتا ہے، اور اس کے تحت یہاں پر کام کیا جا رہا ہے، جس میں ان خرابیوں کو دور کیا گیا ہے. یعنی جو ہم پروڈکٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تکافل کی صورت میں، اس میں نہ سود ہے، نہ قمار ہے، اور نہ غرر ہے. ان تینوں خرابیوں سے پاک ہے، اس لیے وہ حلال بھی ہے اور جائز بھی ہے. اور اس انشورنس میں وہ تمام خرابیاں موجود تھیں تو علماء کرام اس کو ناجائز اور حرام قرار دیتے تھے. تو الغرض اگر آپ سطحی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو دونوں معاملے ایک جیسے لگیں گے، لیکن اگر آپ تھوڑی گہرائی سے دیکھیں گے اور کسی بھی ہمارے تکافل کے نمائندے کے ساتھ بیٹھیں گے یا کسی عالم کے ساتھ بیٹھیں گے تو اور ان کے ایگریمنٹس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہی فرق ہے جو کہ حلال اور حرام کے درمیان میں ہوتا ہے. جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے یہ وضاحت فرما دی ہے. اب یہ تھوڑا سا کلیئرنس چاہیے ہمیں کہ بہت سارے علماء کرام بھی اور عوام الناس میں بھی یہ اشکال پایا جاتا ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے دنیا میں، ان کا نام بھی ہے، ان کی بات کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے. تو اب کافی عرصے سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور سننے میں یہ آئے کہ اب وہ شریعہ بورڈ کے ممبر نہیں رہے اور ان سے الگ ہو گئے. تو ایک تو یہ اشارہ فرما دیجیے کہ ان کی علیحدگی کی وجہ کیا تھی، کیا واقعتاً علیحدہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اگر علیحدہ ہوئے ہیں تو کیوں ہوئے ہیں. اور دوسرا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ کئی سال رقم ادا کرنے کے باوجود خسارے میں رہتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب جو کہ ہمارے استاد بھی ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ پاک قطر جب وجود میں آئی تو اس کے معاملات کو شرعی اعتبار سے بہتر رکھنے کے لیے شریعہ بورڈ بنایا گیا. اس شریعہ بورڈ کے چیئرمین مفتی تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام صاحب ہمارے استاد جو ہیں وہ تھے، اور ان کے ساتھ جب پاک قطر تکافل کی بنیاد رکھی گئی تو جی اسی چیئرمین مفتی تقی عثمانی صاحب جی چیئرمین مفتی تقی عثمانی صاحب تھے اس وقت شریعہ بورڈ کے. اور وہ 2007 سے جب سے پاک قطر وجود میں آئی 2019 تک پاک قطر کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین رہے. ماشاءاللہ. تو یہ جو پورا نظام پاک قطر کا انہوں نے بنایا تھا کہ وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ہو، اس کی مکمل مانیٹرنگ اس وقت تک بھی رہی اور آج تک بھی ہے، وہ میں آگے بتلا رہا ہوں کیسے ہے. لوگوں کے ذہن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اگر موجود ہیں تو یہ شریعہ کمپلائنٹ رہیں گے، اور خدا نہ خواستہ مفتی صاحب نہیں ہیں تو کمپنی شریعہ کمپلائنٹ نہیں رہے گی. ایسا نہیں ہے. تکافل کمپنی جب بھی وجود پاتی ہے یا وہ SECP سے لائسنس کے لیے کوئی کمپنی جاتی ہے کہ تکافل کے لیے ہمیں لائسنس لینا ہے، تو اس میں ان لوگوں کی سب سے پہلے ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کا ہر وقت ایک شریعہ بورڈ ہونا چاہیے. اور جو ان کو رولز ریگولیشنز دیے جاتے ہیں وہ اس وقت قانون کا حصہ ہے، اس کمپنی کی پاکستان کے قوانین کا حصہ ہے کہ وہ کمپنی پابند ہے کہ ان قوانین کے تحت چلے گی. اگر اس قوانین سے وہ کسی قسم کی روگردانی کرے گی تو باقاعدہ آڈٹس ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی کا لائسنس کینسل ہو جائے یا اس کو کوئی ملین آف روپیز کی جو ہے نا پینلٹی لگائی جائے. تو یہ تمام اس چیز کی نگرانی ہوتی ہے. مطلب یہ تو میں تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کا جو ایک تاثر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوگا تو پھر کوئی کمپنی مطلب وہ ہٹ جائے گی، ایسا پاسبل نہیں ہے. نمبر ایک بات. اگلی بات یہ کہ شیخ صاحب جو ہے وہ 2007 سے 2019 تک پاک قطر تکافل کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین رہے. اب چونکہ ذوف بھی ہے، عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ حضرت پر 2019 میں ایک جان لیوا حملہ ہوا تھا. تو اس کے بعد سیکیورٹی ایجنسیز نے انہیں نقل و حرکت پر بھی کافی پابند کر دیا کہ آپ کی نقل و حرکت کم ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے ان کی اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں. حال ہی میں آپ کے علم میں ہے کہ وہ وفاق المدارس کے صدر بھی ہیں، اور اسی طریقے سے پہلے جامعہ دارالعلوم کراچی کی جو صدارت تھی وہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی. ان کے انتقال کے بعد وہ ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو گیا. تو اس وجہ سے حضرت نے اپنی ذمہ داریاں کم کرنے کے لیے
اور ان کا یہ بھی تھا کہ میں آخری عمر کا حصہ زیادہ علمی اور تحقیقی کام میں صرف کروں. تو اس لیے وہ پاک قطر تکافل کے شریعہ بورڈ سے الگ ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے شاگرد اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے رفیق دارالفتاء مفتی حسان کلیم صاحب کو اپنی جگہ پر چیئرمین خود نامزد کیا. مفتی صاحب کے نامزد جی، تو وہ ابھی چیئرمین ہیں مفتی حسان کلیم صاحب، اور ان کے ساتھ دیگر 2 مفتیان کرام بھی ہیں، مفتی زاہد سانگڑوی صاحب اور مفتی عصمت اللہ صاحب بھی ہیں. جی جی. تو شریعہ بورڈ ابھی بھی کام کر رہا ہے اور انہی خطوط پر کام کر رہا ہے جو شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیے. اور اپنے جو وہ ان کا استعفیٰ تھا اس میں انہوں نے اس وقت بھی یہ لکھا تھا کہ میں آگے بھی گائے بگائے کسی قسم کی مشاورت کے لیے اس کے لیے میں موجود ہوں. تو اب بھی کوئی معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ حضرت کی مشاورت سے ہی ہو رہے ہوتے ہیں. نیچے بھی ہمارا پھر پورا شریعہ کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں مفتیان کرام باقاعدہ چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے تو آپ مکمل یا ہمارے جو بھی ناظرین ہیں وہ اطمینان رکھیں کہ شریعہ نقطہ نظر سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا، دوسرا آپ کا جو سوال تھا، اس میں تھوڑی سی ایک بات کہ اس وقت بھی مفتی تقی عثمانی صاحب پاک قطر تکافل کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی پالیسیوں سے 100% متفق ہے موجودہ جو کرنٹ اس وقت. میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ وہ چیئرمین شپ سے تو انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن جو خطوط انہوں نے دیے تھے پاک قطر آج بھی انہی خطوط پہ کام کر رہی ہے. اور اس کا واضح ثبوت یہ کہ میں نے جیسے کہ عرض کیا مفتی حسان کلیم صاحب شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں، تو وہ خود مفتی تقی عثمانی صاحب کو جواب دیں. وہ وہیں دارالعلوم کراچی کے رفیق دارالفتاء ہیں تو وہاں ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز کی جواب دہی ہے وہاں پر. اس حوالے سے یعنی اطمینان ہے. ماشاءاللہ کلیئر ہوگی بات. دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ ہمارے بہت سارے کلائنٹس ایسے ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کافی عرصے بھی پیمنٹس کی ہیں اور اس کے بعد بھی وہ خسارے میں ہیں. تو دیکھیں، دنیا کے اندر جب بھی کوئی پروجیکٹ آپ بناتے ہیں تو اس کے مختلف فیز ہوتے ہیں. جی، ایک بالکل ابتدائی فیز ہوتا ہے، پھر وہ درمیانی کیفیت میں آ جاتا ہے، پھر ایک وقت کے بعد جو ہے نا وہ میچور ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آخری مرحلے پر پہنچتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی پروجیکٹ کو درمیانی مرحلے میں اگر چھیڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. عام زبان میں سادہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اگر ایک چھوٹا سا کرانہ اسٹور بھی بناتے ہیں تو آپ پہلے ایک شاپ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو کلر کرواتے ہیں، وہاں پر آپ جو ہے نا فٹنگ لگواتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایک سامان ڈالتے ہیں. تو اب جب آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو جو آپ نے انویسٹمنٹ اپنی کی ہوئی ہوتی ہے تو ایک سرٹین وقت کے بعد جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ آپ کی باہر آتی ہے. آپ نے دکان بنانے کے 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد سوچا میں اس دکان کو ختم کر دوں تو یقیناً آپ کو نقصان ہوگا. تو ہماری جو ممبر شپس ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ 10 سال 15 سال 20 سال کی ہوتی ہیں. تو جو بھی لوگ ہیں ان کو لیتے وقت یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جب وہ 10 سال کا 15 سال کا 20 سال کا ارادہ کر رہے ہیں تو اب ان کو وہاں تک چلنا ہے. اور اگر اس دوران میں وہ درمیان سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا. یہ پہلے دن یہ چیز ہماری طرف سے کلائنٹس کو سمجھا بھی دی جاتی ہے، بتلائی بھی جاتی ہے، ہمارے ڈاکومنٹس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور جو ہمارا معاہدہ ہوتا ہے اس میں یہ باقاعدہ طے شدہ ہوتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی درمیان سے جا رہا ہے تو اس کو نقصان ہوگا، لیکن اگر وہ اپنا وقت پورا کرے گا تو جو اس کے ساتھ معاہدے میں ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے کی جاتی ہیں تو اس کے مطابق اس کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کو، صرف درمیانی صورت میں نقصان ہوگا. تو یہ لوگوں کو پہلے سمجھنا چاہیے. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے دنیا کی کوئی بھی چیز کو کوئی بندہ ختم کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ نقصان بھی برداشت کرتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ پریشان نہیں ہوتا. تو یہ وجہ ہے، باقی اور کوئی اس کے علاوہ وجوہات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، پاک قطر تکافل کی سرفیسز کیسی ہیں؟ عمومی طور پر یہ تاثر ہے لوگوں کے مابین کے کلیمز کی ادائیگی کے وقت لوگوں کو آفس کے چکر لگوائے جاتے ہیں اور ان کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، عمومی تاثر یہی ہے انشورنس کمپنیز سے متعلق کہ جب وہاں پر کلیم آ جاتا ہے تو لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کو آفس کے چکر لگوائے جاتے ہیں. تو تکافل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بھی ایک تکافل کے میکینزم کی بنیادی وجہ ہے. انشورنس کا جو میکینزم ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کلیم فنڈ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ انشورنس کمپنی کی ملکیت ہوتا ہے. تو چنانچہ اگر وہ کلیم ادائیگی کو ڈیلے کرتے ہیں یا بچا لیتے ہیں تو سال کے آخر میں کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو وہ اپنا انڈر رائٹنگ پروفٹ قرار دے کر اپنے گھر لے جاتے ہیں. جبکہ تکافل کمپنی کا جو کلیم فنڈ ہوتا ہے وہ وقف للہ ہوتا ہے، اللہ کے نام پہ وقف ہوتا ہے. تو چنانچہ اگر کلیمز کی تعداد کم ہو یا آخر میں اس فنڈ میں کچھ پیسہ بچ جائے
تو وہ دوبارہ انہی پارٹیسپینٹس کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ کسی بھی خیر کے کام میں لگایا جاتا ہے، کمپنی کو کبھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو چنانچہ کمپنی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس میں کہ اس پیسے کو بچایا جائے. تو ہمارے پاس جب کوئی کلیم آتا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے پاک قدر تکافل کی کہ اگر وہ جائز اور برحق کلیم ہے تو وہ فوری طور پر ادا کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ میرے پاس ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ہم لوگوں نے 10 دن میں 15 دن میں کلیمز ادا کیے ہیں اور لوگوں کی دہلیز پر ادا کیے ہیں. یعنی آج تک ان لوگوں کو پاک قطر کا آفس نہیں پتا کہ کہاں پر ہے، اور آج تک انہوں نے پاک قطر کے آفس میں ایک چکر نہیں لگایا. ان کو گھر کی دہلیز پہ 30 لاکھ روپے کے چیک ہم لوگوں نے خود پہنچایا ہے. اس کے ثبوت بھی موجود ہیں، کلائنٹ سے ملایا بھی جا سکتا ہے، اس کو بتلایا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی حال ہی کے اندر پاک قدر تکافل نے ماہانہ بچت تکافل کا آغاز کیا ہے. تو چونکہ یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، زیادہ وقت اس کو نہیں ہوا، تو اس بارے میں تھوڑی سی تفصیلات آپ ارشاد فرما دیں. جی بالکل. ہمارے اکثر کلائنٹس کی خواہش یہ ہوا کرتی تھی کہ بھائی ہمارے یہاں لوگوں کی سوچ لانگ ٹرم نہیں ہے، شارٹ ٹرم ہے. جی. تو اکثر لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ماہانہ کچھ مل جائے. صحیح. تو پہلے ہمارے پاس اس حوالے سے فیسلٹی نہیں تھی. بہرحال ابھی ہم نے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے اپنی ماہانہ بچت تکافل کے نام سے. تو اس میں یہ کہ ہم لوگوں کو ماہانہ پروفٹ بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم عمومی جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں یا بینکس ہیں ان کے مقابلے میں اچھا ریٹرنز دے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے لوگوں کو اچھے بینیفٹس بھی ہم دے رہے ہیں. اس میں مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس 10 لاکھ روپے رکھواتا ہے، یعنی وہ ہماری پروڈکٹ اس طرح کی اس میں 10 لاکھ روپے کم سے کم انیشیل رکھے جاتے ہیں. تو اگر کوئی 10 لاکھ روپے ہمارے پاس رکھوا رہا ہوتا ہے تو ہم اسے ماہانہ تقریباً 16-17 ہزار روپے تک پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو تکافل کوریج بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی مسہیپ ہو جائے اور بندہ جو ہے وہ انتقال کر جائے تو 10 لاکھ روپے ہم اس کو بطور کفالت اس کے گھر والوں کو دے رہے ہوتے ہیں. یعنی 10 لاکھ اس کے اپنے اور 10 لاکھ بطور کفالت بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹل انتقال ہو جائے تو اس صورت میں ہم اس کے گھر والوں کو 20 لاکھ روپے دے رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی ایکسیڈنٹل ڈسممبرمنٹ ہو جائے، معذوری ہو جائے، تو اس صورت میں ہم اپنے پارٹیسپینٹ کو جو ہے نا 20 لاکھ روپے دے رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ماہانہ بچت کے حوالے سے ہماری خدمات ہیں. یعنی اس وقت اگر کوئی بندہ عام طور پر 10 لاکھ کا کاروبار شروع کرے تو بہت مشکل ہے کہ وہ 15 سے 17 ہزار یا 20 ہزار کمائے. بالکل. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مطلب اس کا سرمایہ محفوظ ہے. اگر وہ کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو اس میں تو سرمایہ بھی اسٹیک پر لگا ہوا ہوتا ہے نا، اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تشریف لائے. محترم ناظرین اور سامعین، آپ نے پاک قدر تکافل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور تقریباً جتنے بھی سوالات لوگوں کے اذہان میں تھے ان تمام سوالات کے جوابات اور تسلی بخش جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق حلال اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے اور ناجائز تمام افعال اور اعمال سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.